آنے والے وقتوں میں لاہور قلندر کا حصہ بن سکتے ہیں بابر اعظم صاحب؟ میری تو خواہش ہوگی کہ بابر جو ہے وہ لاہور سے کھیلے، لیکن یہ میری ٹیم نہیں ہے نا، یہ شاہین کی ٹیم ہے. یہ شاہین کا فیصلہ ہے. لاہور قلندر جو ہے آپ نے کتنے میں خریدی تھی؟ 2 روپے 25 پیسے. ٹرافی جیتنے پر کتنے پیسے ملے؟ مجھے تو ایک بھی نہیں ملا. سکندر رضا صاحب 10 منٹ پہلے پہنچتے ہیں. محسن رقوی صاحب کا شکریہ، انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کیا اس کو کہ لاہور سے وہ ٹائملی پہنچ جائے اسٹیڈیم کے اندر. 25 کروڑ لوگوں کو یونائٹ کرنا تھا اور خوشی دینی تھی. شاہین افریدی کی کپتانی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت ٹرولنگ ہوئی ہے. پرائم منسٹر تھے شاہین کو، انہوں نے کہا جس طرح کہ آپ جنریشنل پلیئر ہو، سو آپ اگر اسی طرح کھیلتے رہے تو 8 سے 10 سال دنیا کرکٹ پر راج کرو گے. کون سا کھلاڑی سب سے مہنگا تھا لاہور قلندر؟ محمد نہیں. پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کیا چیزیں لیک کر رہی ہیں؟ اپنے کچھ کھلاڑی سفارش سے بھی رکھے ہوئے ہیں یا سارے ہی ٹیلنٹ ہیں؟ امریکن سفیر نے لاہور قلندر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ فائنل میں موجود ہے اور وہ گراؤنڈ کے اندر ہے. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں 365 نیوز. میرے ساتھ موجود ہیں لاہور قلندر کے سی او عاطف رانا صاحب. سر بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. 4 سالوں میں تیسرا ایونٹ ہے جو کہ لاہور قلندر جو ہے وہ جیت چکی ہے. تھینک یو اس پوری جیت کے پیچھے سی او صاحب بتائیں کیا راز ہے؟ اگر راز بتا دیا تو پھر راز تو نہیں رہے گا نا. دیکھو، پوری جیت کے پیچھے ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت محنتی ہیں اور اللہ نے انہیں خدا داد صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے. ہمیں صرف پروسیس بنانا ہے، ایک پلیٹ فارم دینا ہے اور ان کو شوکیس کرنا ہے پوری دنیا کے سامنے. سو یہ ایک کلیئر سٹیٹمنٹ ہے قلندرز کی مینجمنٹ کی طرف سے کہ ہم بلیو کرتے ہیں پروسیس پہ. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی، پھر آپ کا پروسیس، پھر آپ کے پلیئرز اور پھر آپ کے کروڑوں چاہنے والوں کی دعائیں. ایسے ہی ہے، یہی راز ہے اور کوئی راز نہیں. اچھا، لاہور قلندر جب ٹیم بن رہی ہوتی ہے یا ہر سال جب ٹرائل ہوتے ہیں تو کیا سفارش بھی ہوتی ہے؟ سفارش بھی آپ کو لوگ کرتے ہیں؟ اپنے کچھ کھلاڑی سفارش سے بھی رکھے ہوئے ہیں یا سارے ہی ٹیلنٹ ہیں؟ نہیں، سفارش تو لوگ اپنا حق سمجھ کے کرتے ہیں. ابھی کہنے والا تو کہتا ہے، یہ تو ماننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو چونکہ ہمارا یہ کانٹریکٹ کا حصہ نہیں تھا جب ہم نے شروع کی تھی 2015 میں کہ جی ہم پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کریں گے، وہ تو چونکہ ہمارا مشن اور ویژن ہی یہی تھا کہ ہم نے پاکستان میں نوجوانوں کو انگیج کرنا ہے، ان کو میدانوں میں واپس لے کے آنا ہے اور ان کو وہ پلیٹ فارم دینا ہے جہاں پہ پوری دنیا کو بتا سکیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو ہمارا مقصد ہی وہی تھا. تو اس لیے اس سے ہٹ کے چونکہ ہمارا یہ کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے ہمارے پاس کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ کام ہم پاکستانی یوتھ کے لیے پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں. 6.5 لاکھ سے زائد بچوں کو ہم نے ٹرائل کیا، 60% پاکستان کو ہم نے کور کیا. تو چونکہ آبویسلی وہ ہم خود کر رہے ہیں تو ہم کوئی obliged نہیں ہے کہ کسی سے ہمیں اس کی بات مانیں. اچھا عاطف بھائی، ایک سرپرائز جو فائنل والے دن تھا وہ یہ تھا کہ امریکن سفیر نے لاہور قلندر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ فائنل میں موجود ہے اور وہ گراؤنڈ کے اندر ہے. یہ کیسے ہوا؟ کیسے رابطہ ہوا؟ کس طرح آپ پہنچے اور ان کو لے کر آئے؟ یہ تھوڑا بتائیں آپ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آبویسلی انڈیا نے جب پاکستان پہ ایک اس کو ناجائز ہی کہیں گے کہ یونیلیٹرل اسٹرائک کی اور ہماری لیگ جو ہے وہ پوسٹ پون ہونی پڑی. اس کے بعد ہم نے آبویسلی ہمارا خیال تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ یہ چل رہا تھا کہ وہ اس میچ پہ وہ آئیں گی. سو میں ایک دوست ہیں میرے شاہد احمد خان، وہ US میں ہوتے ہیں، ان کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ جی وہ بڑی جو ہے پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں. میں جو امریکن پریزیڈنٹ جنہوں نے جنگ بھی بند کرائی تھی، سو میں ان کے لیے ان کی شرٹ، ان کی جو پرسنلائز شرٹس جو ہے وہ میں نے ان کو بھیجی، ساتھ ایک بیٹ پہ پوری ٹیم کے سائن کروائے اور ان کو میں نے بھیجا اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ ان کو کہ اسٹیڈیم میں آئیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ پورے ملک کو یہ جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ جوڑتی ہے اور یہ فن لونگ نیشن ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم پیس چاہتے ہیں، بٹ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں یہ سمجھے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. سو اس کانٹیکسٹ میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا اور ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ نہ صرف اسلام آباد آئی، انہوں نے ہماری ہوم اوے کٹ پہنی اور اس کے ساتھ اسٹیڈیم میں جا کے لوگوں میں شرٹس بھی تقسیم کی اور اسی میں ہم نے پاک فوج کو ٹریبیوٹ بھی دیا تھا، شہداء اور غازیوں کو. اور اس کے بعد پھر جب وہ ہم جیت کے تو وہ ہماری لکی چارم بن گئی کہ وہ آئی تو ہمارا ڈو اینڈ ڈائی میچ تھا. سو ہماری پوری ٹیم نے انہیں لکی چارم کا خطاب دیا اور پھر جب ہم ادھر آ گئے لاہور آئے تو پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ یار اب ہماری لکی چارم ہے تو آپ فائنل میں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں تو آپ بھی آئیں گی تو اچھا ہوگا. سو وہ جب آئیں اور انہوں نے پھر ہماری ہوم کٹ پہنی اور پھر وہ یہاں بھی انہوں نے اسٹیڈیم میں جو ہے
وہ ڈسٹریبیوٹ کیا, تو ایک دنیا کو ایک میسیج گیا کہ یار پاکستان ایک سیف کنٹری ہے. 35,000 کے کیپیسٹی والے گراؤنڈ میں یو ایس ایمبیسڈر جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر بیٹھی چیئر کر رہی ہے اور شرٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یار ہم بھی فن چاہتے ہیں, ہم بھی پیس چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہم ساری زندگی ان کے جو ہے وہ تھینک فل رہیں گے کہ انہوں نے نہ صرف قلندرز کو تو جو سپورٹ کیا وہ کیا, بٹ ہمارے ملک کو سپورٹ. لکی چام بھی بنی, واہ بڑی بات ہے. اچھا شاہین افریدی کی کپتانی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت ٹرولنگ ہوئی ہے بہت زیادہ, لیکن موسٹ سکسیزفل کیپٹن جو ہے ان PSL 10 شاہین افریدی تھے. دیکھیں میں شاہین افریدی کی نہ کپتانی کو دیکھتا ہوں, نہ بالنگ کو دیکھتا ہوں, نہ کسی اور چیز کو. میں شاہین افریدی کو دیکھتا ہوں, کیا ینگ ٹیلنٹ ہے جو ہمارا لنڈی کوتل سے جو آئے, اور 16 سال کے تھے جب وہ ہمارے ساتھ آئے, 16 یا 17 سال کے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, اور ہی از اے بورن لیڈر. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہتا, یہ ہمارے گریٹس جو ہمارے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یار سب سے اچھا جو کرکٹ کے حوالے سے جن کا بڑا دنیا میں نام تھا کرکٹ کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ سب سے اچھا ڈیسیژن لیا. اور شاہین کو انہوں نے کہا کہ شاہین جو آپ جس طرح کے آپ جنریشنل پلیئر ہو, سو آپ اگر اسی طرح کھیلتے رہے تو 8 سے 10 سال دنیا کرکٹ پر راج کرو گے. تو جب آپ کا کسی پہ بلیو ہے اور آپ کے پروسیس کے تھرو, پلیئر ڈیولپمنٹ کے تھرو وہ آئے ہیں, سو اس کے بعد یہ تو نہیں ہو سکتا نا, ایک کلاس از پرماننٹ, فارم کین بی اے ٹیمپرری تھنگ. کبھی اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں, آپ سے بھی پروگرام میں ہو جاتی ہوں گی, کئی دفعہ آپ جو بولنا چاہتے ہوں گے وہ نہیں بول پاتے ہوں گے, بٹ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھول گئے ہو. آپ کو اینکرنگ ہی بھول گئی, آپ کو پڑھائی بھول گئی, آپ کو بولنا ہی بھول گیا. سو ہمارا بھی یہ بلیف ہے کہ جب ہم نے شاہین کو کپتان بنایا تھا تو صرف کے ڈبے سے نہیں نکلا تھا کہ ہم نے لاٹری ڈالی تھی. ہم نے سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے بنایا. ہمیں لگتا ہے کہ شاہین میں وہ صلاحیتیں ہیں. چلے ہمارا تو بلیف تھا, ٹھیک ہے. اوبویسلی اس کا کوئی کرائٹیریا اس وقت تو نہیں تھا, شاہین نے کہیں کپتانی بھی نہیں کی ہوئی تھی. ثابت تو شاہین نے کیا, تو میں کون ہوتا ہوں اس کو جج کرنے والا؟ مطلب 4 سالوں میں 3 ٹرافیاں اس نے جیتی ہے, میں تو گراؤنڈ میں نہیں تھا. ثابت کیا. اس کا مطلب ہے ہمارا بلیف ٹھیک تھا اور شاہین نے اس کو پروف کیا. اچھا رانا صاحب, آپ کا بلیف سسٹم پہ میں بڑا امپریس ہو رہا ہوں. آپ نے لاہور قلندر کو ایک پروسیس کے اندر آپ نے ڈالا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی کسی بھی بندے کی سفارش, چاہے پرائم منسٹر ہی مجھے کہے فون کرے تو میں بندہ نہیں رکھوں گا, وہ ایک پروسیس کے تحت آ سکتا ہے تو آ جائے. یہ آپ کا اصول ہے. ایک ٹنل ہے نا. اب آپ ایک فنل ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ اگر فرض کریں کسی کا مجھے فون آتا ہے تو ہمارا ہائی پرفارمنس سینٹر حاضر ہے, وہ آئے وہاں پہ ٹرین ہو, ہمارے سسٹم کا حصہ بنے, جب اس قابل ہوگا دین بھی تو وہ سامنے آ جائے گا. اور یہ ہم نے صرف پلیئرز میں نہیں کیا ہوا, یہ ہم نے کوچز میں بھی کیا ہوا ہے, یہ ہم نے میسیور میں بھی کیا ہوا ہے, یہ ہم نے اینالسٹ میں بھی کیا ہوا ہے. ہمارا جو اب اینالسٹ ہے پچھلے 1 سال 1.5 سال پہلے اس نے ٹویٹر پہ ہم سے رابطہ کیا سمین سے, ایکٹ کے اوپر جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی میں لاہور قلندر کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اس کو بلایا, زبردست بچہ تھا, ابھی ایمرجنگ تھا, آج وہ ہماری ٹیم کا اینالسٹ ہے, ہیڈ اینالسٹ ہے 1 سال کے اندر. اسی طرح ہمارے جو باقی مارکیٹنگ میں یا باقی جگہ جو لوگ ہیں, وہ ہم ہمیشہ ینگ را ٹیلنٹ پہ بلیو کرتے ہیں, وہ کوئی بھی شعبہ ہو. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اونلی پلیئرس یا کوئی سفارش, تو آفس میں بھی سفارش پہ نہیں ہے کوئی, وہ ینگ را ٹیلنٹ ہے جو کہ اس ملک کا فیوچر ہے, اور وہ ثابت کر رہے ہیں ہر شعبے میں قلندرز. اچھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لاہور قلندر کی ٹیم کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو مطلب مینجمنٹ کے حساب سے بھی کرکٹ کیا دیکھتے ہیں آپ, کیا تجزیہ کریں؟ یہ وہی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاکستان سے کمپیئر کریں. یہ تو پاکستان تو لاہور قلندر بھی پاکستان ہے. نہیں, لاہور قلندر تو جی آپ کا شکریہ کہ ہے پاکستان نا, وہی کھلاڑی عوام ہے نا, عوام ہے. لاہور قلندر کا ایک مشن ہے اس سے مبرہ ہو کے کہ میرا کمپٹیشن کون سا ہے. میرا کمپٹیشن تو اس نوجوان کے ساتھ ہے نا کہ یار تیرے میں اسکل ہے, آ جا پھر تجھے ٹرین کر, تجھے پلیٹ فارم دیتا ہوں, شو کر اپنی اسکل. پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کیا چیزیں لیک کر رہی ہیں ایز آپ سی او ہیں لاہور قلندر کے, آپ وہ ٹیکنیکلی وہ دیکھتے ہوں گے, کرٹیکس کرتے ہوں گے, کیا آپ کیا کرٹیکل انالسٹ کا مطلب انالیسس کرتے ہیں؟ کوئی چیز جو ہے نا, آپ اگر ایک جگہ ایک معاشرے میں آپ رہتے ہو تو وہ معاشرہ مختلف چیزوں سے مل کے بنتا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز اگر اچھی ہو تو دوسری خراب ہو. جب ساری چیزیں ایک ڈائریکشن میں چل رہی ہو تو وہ کرکٹ بورڈ بھی اسی ڈائریکشن میں ہوتا ہے. کنٹینیوٹی بہت ضروری ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں رہتی. میں نے آپ سے کہا شروع کے 5 سال 4 سال ہم باٹم پہ رہے, بٹ میرا پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام چل رہا تھا, پروسیس کو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہم رزلٹ اورینٹیڈ قوم ہے کہ ہم نے صبح کچھ کیا شام کو نتیجہ چاہیے, ایسے نہیں ہوتا. ایک ایولیوشن کا پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس سے نہیں گزریں گے تو کوئی چیز بھی ٹھیک ہوگی. اٹس ناٹ اباؤٹ
पर्सनैलिटीज, इट्स अबाउट प्रोसेस, और प्रोसेस किसी एक शख्स या किसी एक ओहदे का नाम नहीं होता, वो पूरे के पूरे सिस्टम का नाम होता है। बाबर आजम कैसा प्लेयर लगता है? बहुत अच्छे प्लेयर है यार, बाबर बड़ा पाकिस्तान का ग्रेट प्लेयर है पाकिस्तान का। आने वाले वक्तों में लाहौर कलंदर का हिस्सा बन सकते हैं बाबर आजम साहब? लाहौर ऑलरेडी लाहौर का हिस्सा है, वो लाहौर में रहते हैं। नहीं, अब टीम का हिस्सा, देखिए टीम का हिस्सा बनाने में मैं नहीं इन्वॉल्व होता, वो समीन होता है, वो शाहीन होता है, और हमारा जो पूरा पैनल होता है कोचेस का, वो उन लोगों का काम है। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि बाबर जो है वो लाहौर से खेले, लेकिन ये मेरी टीम नहीं है ना, ये शाहीन की टीम है। आने वाले रोप के सालों बाहर के मेरी है, हाँ। रोप के अंदर शाहीन की है। अच्छा, ये शाहीन का फैसला है। अच्छा, लाहौर कलंदर जो है आपने कितने में खरीदी थी ये पूरी टीम? 2 रुपये 25 पैसे। यानी कि सही नहीं बताना चाहिए। नहीं, वो सारी दुनिया को पता है यार, मैंने क्यों बताना है, ये कौन सा खुफिया बिजनेस है। इट्स नॉट अबाउट कि कितने में खरीदी थी, इट्स अबाउट कि मैं करना क्या चाहता हूँ। हाँ, चलो। अपने मुल्क की जब आप अपने मुल्क की खातिर कुछ पूछ करते हैं, तो अभी हमारी बहादुर अफवाज जो है वो इंडिया से जो उन्होंने जंग की है, अब एक सिपाही जो बॉर्डर पे जा रहा है, तो वो ये पूछेगा कि मुझे अगर मैं शहीद हो गया तो कितने पैसे, अगर मैं गाजी बन के आया तो कितने पैसे। जवाब दिया। तो ऐसे तो नहीं होता ना, जब आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं तो फिर डजेंट मैटर। अल्लाह ताला की ज़ात है, वो आपको रिसोर्सफुल करती है, ये आपकी मर्जी है कि आप रिसोर्स को आप क्या किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। चले, ट्रॉफी जीतने पर कितने पैसे मिले? मुझे तो एक भी नहीं मिला। नहीं, वैसे क्योंकि जो भी ट्रॉफी जीतता है वो जिन्होंने खेली होती है उनको मिलते हैं, टीम को मिलते हैं। जाहिर बात है, तो मैंने तो नहीं खेली ना, तो मैं तो शाहीन को ये कहता हूँ या अपनी टीम को ये कहता हूँ कि भाई जीत आपकी, हार मेरी, ठीक है। जीते वो है, $500,000 प्राइज होता है, वो सबको पता है, वो कोई ऐसी जकी छुपी बात नहीं है। कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा था लाहौर कलंदर में? नईम। अच्छा, मोहम्मद नईम। क्यों? उसके ऊपर बिलीफ था हमारा कि ये परफॉर्म करेगा, और उसने वो पूरा किया। उससे ज़्यादा महंगा क्या हो सकता है कि जितने $1 बिलियन की आपकी टीम है, और बिलीफ आपका उस बच्चे पे है जो पारा चनार से निकला है, और जिसको आपने 3 साल 4 साल 5 साल ट्रेन किया, ठीक है, और उसको शोकेस करने चले गए कि यार ये है हमारी यूथ का नुमाइंदा, पारा चनार की यूथ का, केपी की यूथ का, पाकिस्तान की यूथ का। अगर ये अच्छा करेगा, हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा कि यार यहाँ पे बेपनाह टैलेंट है। और अमेरिकन एम्बेसडर ने नाम लेके उनकी तारीफ़ की, तो मैं समझता हूँ कि वो है हासिल गज़ल। वाह वाह। अच्छा, सिकंदर रज़ा साहब 10 मिनट पहले पहुँचते हैं, थकन भी है, सफ़र में थे, और उनकी परफॉर्मेंस भी है, ठीक है। परेरा ने मैच बनाया, उसके बाद जो उन्होंने फिनिश किया, किस तरह उस सारे सिनेरियो को देखते हैं सिकंदर रज़ा का पहुंचना, और पूरा, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है सीओ है, राब्ते में है, अगर वो ना पहुंच पाते तो क्या होता है? यार अगर मैं सुबह ना उठ पाया तो क्या होगा? यहाँ तो देखें ना, ये आपको पता हो कि आपकी सांसें आपकी बस में हैं, तो फिर तो चले आगे बात करते हैं। जब आपको नहीं पता उस ज़ाते बारे ताला की बस में है, तो फिर इंसान उम्मीद पे और लगन पे और बिलीफ पे काम करता है ना। सो सिकंदर के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ आवाम जिनको वो एंटरटेनमेंट मिली है, वो सारे सिकंदर के शुक्रगुजार हैं। और कलंदर्स जो है, ऑब्वियसली वो कलंदर का सिकंदर है, तो वो कलंदर का सिकंदर का हम कभी जो है ना उसका ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे। और रही बात, ऑब्वियसली उसने वो पहले वो टेस्ट खेल रहा था, उसके बाद टेस्ट ख़त्म हुआ, नॉटिंघम से बर्मिंघम पहुंचा, बर्मिंघम से दुबई आया, इकॉनमी पे आया, दुबई से अबू धाबी गया बाई रोड, फिर अबू धाबी से लाहौर आया। फिर मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसको कि लाहौर से वो टाइमली पहुँच जाए स्टेडियम के अंदर। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी, 10 मिनट पहले वो पहुँचा, एंथम जब होना था, और फिर देखेंगे अल्लाह ने उसके हाथ से क्या काम लेना था यार। 25 करोड़ लोगों को यूनाइट करना था और खुशी देनी थी। आपके ज़हन में था कि सिकंदर को खिलाना है, लाजमी खिलाना है? नहीं, मेरे ज़हन में कुछ नहीं होता, मेरा बिलीफ होता है, मेरे ज़हन में कुछ नहीं बिलीव था, लॉजिक नहीं होती ना यार। देखो बिलीव में लॉजिक नहीं होती। अब ये काम समीन का है, शाहीन का है, जो हमारा जो थिंक टैंक है, रियाज भाई है, काशिफ भाई है, अमजद भाई, ये उन लोगों का काम है। वो शुआएं तो आप तक पहुंचती है ना? मेरे तक शुआएं नहीं पहुंचती, मेरे तक ऑर्डर पहुंचते हैं कि ये भाई ये कर, अच्छा भाई ये चीज़ चाहिए, बस इतना होता है। अगर उन्होंने कुछ सोच लिया, अपने सिकंदर रज़ा चाहिए, तो होगा भाई उसके फ़्लाइटों का बंदोबस्त करो, चलो शाबाश, बस ये 7 बजे तक इधर ग्राउंड हो। तो यानी कि आप उसी प्रोसेस में लग गए उनको लाने में? सारी बात है, मेरे पास मुश्किल था कि कुछ ना कुछ। मुश्किल तो तब होता है ना कि जब इंसान ये सोचे कि यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं सोचते ही हूँ कि ये होना है, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो बाकी तो ये होना ही होना है। अच्छा, PSL में अब 2 नई टीमें भी शामिल की जा रही हैं। हाँ, तो क्या लगता है PSL कौन सी वाली?
یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں کشمیر کی, کشمیر کے حوالے سے ہے کچھ, گلگت بلتستان 18 ریجن ہے ہماری, 18 ٹیمیں ہونی چاہیے. اچھا 2 صرف کیوں؟ یعنی کہ بڑھا دی جائے, کوئی ایشو نہیں ہے, مطلب زیادہ اچھا ہوگا ٹورنامنٹ. بہت اچھا ہوگا, اتنا 18 ریجن ہمارے کھیلتے ہیں, عوام کا جم غفیر اسٹیڈیمز میں ہوتا ہے, جب لاڑکانہ اور سندھ کھیل رہے ہوتے ہیں, جب لاہور بلوز اور لاہور وائٹ کھیلتے ہیں, تو قذافی اسٹیڈیم میں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, ٹکٹ مانگنے سے لوگ بلیک میں ٹکٹیں مل رہی ہوتی ہیں, تو 18 ریجن کر دیں. اچھا وہ آپ 18 ریجن کے اوپر کہہ رہے ہیں 18 ٹیمیں ہونی چاہیے, یہ کیسے, مطلب بتائیں تھوڑا سا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا اب 6 ہیں تو 8 ہو جائے, تو پہلے آپ مجھے بتائیں کیوں. میں تو نہیں کہہ رہا نا, یہ تو پی ایس ایل کی مینجمنٹ بتائے گی نا وہ کیوں کرنا چاہتی ہے. آفیشیل تو میرا نہیں خیال ابھی تک ایسا ہے, لاجک دے دے نا. ابھی جب آپ نے چیمپئنز کپ پچھلے دن ہوا, اس میں 5 ٹیمیں تھیں, اس میں 8 ٹیمیں کیوں نہیں آئی؟ وہ تو آپ کو اپنا کپ تھا, آپ 8 ٹیمیں کر لیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو لیگ ابھی آپ کی اچھی ہے, ابھی آپ نے لاسٹ جو میچ دیکھا, ہسٹری کریٹ ہوئی کہ پہلی دفعہ لیگز کے کسی T20 لیگ کے کسی فائنل میں 200 سے اوپر رنز چیز ہوئے. ٹھیک ہے, کمپیٹیٹیو ہے نا. جب آپ ٹیمیں بڑھا دیں گے تو آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ تو نہیں ہے نا کہ جو شوکیس کر سکیں. ابھی پروسیس کریں, ٹیلنٹ پول بڑھائیں, پھر ضرور بڑھائیں ٹیمیں. اور پھر ابھی جو فائنینشیل ماڈل ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے, پہلے اس کو ایڈریس کریں, وہ ایڈریس ہوتا ہے تو ضرور بڑھائیں ٹیمیں. سب سے بہترین پی ایس ایل کا سیزن آپ کو کون سا لگتا ہے؟ سب سے بہترین اوبیسلی یہ لاسٹ سیزن. یہ لاسٹ زیادہ, پہلے نہیں اچھے تھے؟ نہیں بہترین کا ہے نا, بہترین سے مراد یہ ہے کہ تو بیسٹ آف دا بیسٹ. ٹھیک ہے, تو بیسٹ ہوں گے تو بیسٹ آف دا بیسٹ آئے گا نا. تو سارے سیزن اچھے تھے, اسپیشلی جب سے پاکستان میں لیگ آئی. یہ سیزن اس لیے زیادہ اچھا ہو گیا کہ ایک تو اس میں پہلے ٹرافی ٹور ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, کلندر جیت کے کرتے تھے, 11 شہروں میں ٹرافی گئی. اس کے بعد ایک بڑا زبردست ایونٹ ہوا آپ کا ادھر جو کیا نام حضوری باغ میں, پوری ڈرافٹ کا جو ایونٹ تھا. پھر کلندرز نے جو اپنا کٹ آف اینتھم لانچ, اور شہین شاہ کی برتھ ڈے جو ہے وہ مینار پاکستان پہ لاکھوں شائقین کی موجودگی میں کی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں, بڑا زبردست ہمارا جو پلیئر پول تھا وہ بھی بہت بہتر تھا. اس دفعہ پلیئرس سے کافی بہتر پلیئر جو آئے, ڈیوڈ وارنر آیا, اس طرح کے جو بہت سے اور ہمارے پلیئر ہیں وہ آئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب باوجود اس کے کہ جو جنگ کی سارا سلسلہ شروع ہوا, ویسے مطلب ہیڈس آف ٹو پاکستان کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں اور مسلح افواج ہیں کہ انہوں نے ود ان نو ٹائم نہ صرف اپنے واپس لے کے آئے بلکہ بھرے ہوئے اسٹیڈیمز کے اندر میچز ہوئے. اور پھر آن ٹاپ ٹیری آن دا ٹاپ کے جو فائنل میں دنیا کا ریکارڈ کریٹ ہوا کہ ہائیسٹ رن چیز ہوئے کسی بھی T20 فائنل میں. یہ اور بات ہے کہ قسمت نے اللہ نے کلندروں کو لکھا ہوا تھا. تو یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر ایک اور چیز کے پروسیس پہ بلیف ہم نے جو ہمارا تھا, ہم نے ہمارے پاس کوئی ریناؤنڈ ہیڈ کوچ نہیں تھا, ہمارے پروسیس کے لوگ تھے, ریاض بھائی تھے, باقی لوگ تھے. سو ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ پروسیس امپورٹنٹ ہوتا ہے, شخصیت امپورٹنٹ نہیں ہوتی. باقی ٹیموں کو باقی ٹیموں کے پاس بڑے بڑے نام تھے, کوئٹہ تھی سامنے, کوئٹہ تھی, رچرڈ تھے, موئن بھائی تھے, اس سے پہلے اسلام آباد میں مائک ہیزمین تھے, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو کراچی میں بڑے بڑے نام تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنا تھا اور کلندرز کو یہ اعزاز دینا تھا کہ وہ دنیا کو یہ بتائے کہ یار ایک کوچنگ اس طرح کی لیگ کے اندر نہیں ہو سکتی. آپ کی مینٹرنگ, آپ کی کوچنگ ڈیورنگ پروگرام نہیں ہو سکتی. بالکل, وہ آپ کی پڑھائی کے دنوں میں ہوگی, وہ آپ کی اکیڈمی میں ہوگی, وہاں پہ آپ کریں گے تو وہ آپ آگے چلیں گے. تو اس حوالے سے بھی یہ بہت زبردست. پی ایس ایل 11 میں لاہور کلندر کی ٹیم یہی رہے گی یا اس میں کوئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھو وہ ڈرافٹ کا رول ہے کہ 8 ریٹینشن ہوتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اب نیا سیزن ہے, ایک نیا ٹرم 10 سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یہ ساری باتیں جب بیٹھ کے ڈسکشن ہوگی گورننگ کونسل میں بٹوین پی سی بی اینڈ فرینچائز اونرز, تو اس کے اندر جو فیصلہ ہوگا. ویسے خواہش یہی ہے کہ شاہین ہی کپتان رہے. سر خواہش کیا, میرا بلیو ہے, خواہش تو بہت چھوٹی چیز ہو جاتی ہے. بالکل شاہین ہوگا کپتان, بلیو ہے آپ کا؟ بالکل صحیح ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو لاہور کلندر کے ٹرائلز میں آتے ہیں جو آپ کرتے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے نوجوانوں کو کہ وہ لاہور کلندر سے محبت بھی بہت کرتے ہیں, ایز اے سی او ان تک کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ تمہارے لیے دل و جان سے
صدقے دل سے تمہارے لیے پلیٹ فارم لے کے آتی ہے. تو پلیز آپ اس میں آنیسٹی کو برقرار رکھو اور زندگی میں سچ کا سہارا لو, کیونکہ جھوٹ آپ کو کہیں نہیں لے کے جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہوا میں لٹکا ہوتا ہے, وہ کسی وقت بھی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. شارٹ ٹرم کے لیے آپ کامیاب ہو سکتے ہو, لیکن اپنے اوپر بلیو کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بلیو کرو جس نے تمہیں پیدا کیا کہ تمہارے اندر کوئی نہ کوئی صفت ضرور رکھی ہوگی. اس صفت کو تلاش کرو. اگر وہ اچھی بالنگ ہے, اچھی بیٹنگ ہے, اچھی فیلڈنگ ہے, اچھی وکٹ کیپنگ ہے, تو قلندرز کا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے. اچھا, سکندر رضا کی تو ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن میچ بنانے میں پریرا کا بھی اہم کردار ہے, ان کے بارے میں آپ بات کریں. یار آپ کو میں وہی عرض کرنے کی کوشش کروں نا کہ دیکھیں, میچ بنانے میں شاہین شاہ افریدی کا کردار نہیں ہے. ہاں, سب پوری ٹیم بنانے میں پوری ٹیم کا. دیر یو گو. اچھا, سلمان مرزا کا نہیں ہے, رشد کا نہیں ہے. دیکھو یہ 11 کی ٹیم ہے, یہ ٹیم جیتتی ہے, انڈیویجول نہیں جیتا. ہاں اس دن ان کی بریلینٹ پرفارمنس تھی, اس لیے مین آف دا میچ ان کو ملا. نعیم نے جو 24 بال میں جو 44 کیا, 6 چھکے انہوں نے فائنل میں مارے ہیں. وہ کسی لسٹ اے کہیں نہیں کھیلا ہوا, وہ پلیئر ڈیولپمنٹ کا استحارث تھا, اس طرح وہ پلیئر ڈیولپمنٹ سے آیا. سو اتنے بڑے سٹیج پہ جا کے اتنے بڑے جم غفیر کے سامنے اتنی بڑی پرفارمنس دینا, آپ مجھے بتا. اس کے بعد جو ہمارے اینالسٹ ہیں, کیا ان کا کوئی کردار نہیں ہے؟ جو ہمارا میسیور ہے, کیا اس کا کوئی کردار نہیں ہے؟ جو ہمارا فزیو ہے, کیا اس کا کوئی کردار نہیں ہے؟ جو ہمارے کوچز ہیں, کیا ان کا کوئی کردار نہیں ہے؟ جو ہمارا ٹرینر ہے, کیا اس کا کوئی کردار؟ ہر بندہ چپ ان کرتا ہے. تو ہر بندے کے لیے آپ نے بیسیکلی اس سلاٹ کے اوپر دنیا کا جو بیسٹ ٹیلنٹ اویلیبل ہوتا ہے اس کو آپ فل ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اٹس اے ٹیم ایفرٹ. تو بھائی گروپ بندیاں جو ہوتی ہیں ٹیم کے اندر, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں؟ آپ کے آرگنائزیشن میں گروپ بندیاں آپ کی آرگنائزیشن کے لیے اچھی ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. نہیں, اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بنتی کیسے؟ پروسیس ہے نا. ہاں, جب آپ انڈیویجولزم پہ چلے جاؤ گے تو پھر گروپ بندی بھی شروع ہو جائے گی. اسلم اور ابو بکر کا مقابلہ ہوگا تو کچھ لوگ ابو بکر کے ساتھ ہوں گے, کچھ اسلم کے ساتھ ہوں گے. اگر اس کا مقابلہ ہوگا کہ کیمرہ مین کون اچھا ہے, اینکر کون بہتر ڈیلیوری کرتا ہے, کیمرہ کون زیادہ اچھا شوٹ کرتا ہے, ایڈیٹنگ کون, تو پھر شخصیات ہٹ جائیں گی. پھر اس کی پرفارمنس, اس کے اسکل لیول وہ سامنے آ جائے گا. امریکن سفیر نے باقاعدہ لاہور قلندر کی شرٹ پہنی ہوئی, آپ کے ساتھ گراؤنڈ میں موجود تھی, لیکن کمنٹری باکس سے کچھ اناؤنس نہیں ہوا. یہ تو کمنٹری کا کام ہے نا سر. تو آپ کو نہیں لگتا؟ میں تو کمنٹری نہیں کرتا. نہیں, مجھے تو لگے نہ لگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نام تو بنتا تھا ویسے اتنا بڑا. دیکھیں میرا تو کام تھا کہ دنیا کو بتا دینا, میں نے تو بتا دیا. اب کمنٹیٹر نے نہیں بتایا تو اس کی مرضی. کیسا مطلب بلیو سسٹم ہے آپ کا؟ عاطف رانا صاحب بڑی شاندار پرسنالٹی کے مالک ہے. میں آف دا کیمرہ بھی ان کے پاس بیٹھا رہا ہوں, آن کیمرہ میں امپریس ہوا ہوں ان سے, ٹھیک ہے. حالانکہ مطلب وہ امپریس آپ شخصیت سے ہوتے ہیں, میں ان کی شخصیت سے تو ہوا ہوں, لیکن ان کی باتوں سے بہت زیادہ ہوا, ان کے بلیو سسٹم سے. اور بلیو سسٹم آپ کو بڑا بناتا ہے, یہ ان کی باتوں سے لگا ہے. تو یہ پوڈ کاسٹ ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کی اجازت. اللہ حافظ.